हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ सब तमाम मेरे फ्रेंड्स ठीक ही होंगे। हॉरर स्टोरी होम पर आप सबका वेलकम किया जाता है। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस मेरे फ्रेंड्स तक पहुँच जाए। आज जो वाक़या मैं बताने जा रही हूँ, ये वाक़या हमें सर जवेद ने हमारे साथ शेयर किया है। वो कहते हैं ये वाक़या मेरे साथ आज से तकरीबन 40 साल पहले पेश आया। मैं अटक के एक गांव मठियाल का रहायशी हूँ। हमारी अपनी बहुत सारी ज़मीनें थीं जो पहाड़ों के पास ही थीं। एक पहाड़ भी हमारी अपनी ज़मीन के अंदर ही आता था। बहुत से पहाड़ पार करके फिर हमारी ज़मीन आती थी। ज़मीन दिन को जो हमारी ज़मीनें थीं, सब लोग अपनी अपनी ज़मीनों में काम करते और शाम को घर चले जाते थे। और कुछ लोगों ने अपनी ही ज़मीनों पर 1 या 2 कमरे बना कर रखे हुए थे, जहाँ वो ज़्यादा काम होता और देर से होने तक सो जाते या वापस दिन को अपनी ज़मीनों से घर आ जाते। लेकिन देर होने पर वो जो 2 कमरे बनाए होते, उस कमरों में वो लोग सो जाते थे। मैं अपने माँ बाप का एक ही अकलौता बेटा था, इसलिए बहुत ही लाडला था। मेरे एक चाचा भी थे, उनकी भी कोई औलाद नहीं थी। उनका घर हमारे घर के पास था, जो एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता था। चाचा की भी बहुत सारी ज़मीनें थीं जो हमारी ज़मीनों के बिल्कुल साथ ही थीं, तो वो भी मेरे अब्बू के साथ ही मिलकर काम करते थे। हमारी ज़मीनों में एक पहाड़ था। वो पहाड़ अपने वाक़यात की वजह से बहुत ही मशहूर था। वो एक हॉन्टेड जगह थी, यानी एक हॉन्टेड पहाड़ था। मैं दिन को स्कूल जाता और वापसी पर अपने अब्बू के साथ ज़मीनों पर चला जाता। अक्सर रात को जिन लोगों को देर हो जाती तो घर वापसी पर आते हुए उसी पहाड़ पर गुजरना होता था। अक्सर लोगों का कहना था कि वहाँ पर एक औरत नज़र आती है, जिनकी वजह से लोग अपना अपना काम जल्दी ख़त्म करके शाम से पहले ही वापस घर को चले आते, क्योंकि गांव में कुछ लोग लापता भी थे जिनकी ज़मीनें उस पहाड़ के करीब थीं। तो वापसी पर जो लोग आए घर को, वो अपने घर आज तक नहीं पहुँचे। इसकी वजह से लोग शाम से पहले ही वहाँ से चले आते थे और बहुत ही डरते थे, क्योंकि मेरे चाचा के साथ भी एक ऐसा वाक़या पेश हुआ। वो कहते हैं कि एक दफ़ा घर वापसी पर आते हुए शाम होने ही वाली थी कि मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके वापस आ ही रहा था कि वापसी पर मैंने दूर से 3 औरतों को एक दायरे में बैठे हुए देखा। मैंने इसी रास्ते से ही गुज़रना था, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो आम औरतें नहीं थीं। देखने में वो बहुत ही मोटी और काली, बाल उनके ज़मीन को छू रहे थे, आंखें उनकी बाहर की तरफ थीं, यानी ये लगा लें कि बाहर की तरफ निकली हुई थी। मुझ पर बहुत खौफसा तारी था, लेकिन उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैंने बहुत ही मुश्किल से चोरी छुपते उनको महसूस नहीं करवाया तो अपने घर आ पहुंचा। इसके बाद मैं कभी शाम के बाद नहीं गया वहाँ पर। एक दिन हमें स्कूल से छुट्टियाँ थी, गर्मियों के दिन थे कि मेरे वालिद का काम शुरू था, गंदम की कटाई थी। काम बहुत ही ज़्यादा था, तो मेरे वालिद ने चाचा और मेरी हेल्प के लिए अपनी ज़मीनों पर हमें बुलाया। वालिद मेरे जो सुबह से ज़मीनों पर ही मौजूद थे, मैं अपने चाचा के साथ ज़मीनों पर चला गया। सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत ही काम किया, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोपहर से शाम हो गई, हमें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं था, पर हमें फ़िक्र इस बात की थी कि हमने वापस घर जाना है। लेकिन मेरे वालिद ने चूँकि हमारी ज़मीनों पर 2 कमरे बनाए हुए थे,
اس لیے میرے والد نے کہا کہ آج رات ہم نے یہیں سونا ہے۔ رات ہو گئی، ہم بہت ہی تھک چکے تھے، تو والد نے کہا ابھی ہمیں سونا چاہیے۔ جب ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہمیں دور سے ڈھول کے بجنے کی آواز سنائی دی، تو ہم نے سمجھا کہ پہاڑ کے اس طرف کسی کی شادی ہے۔ ڈھول کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی، کانوں میں بہت ہی سکون آ رہا تھا سن کر۔ میرے والد نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں شادی دیکھنے، اور شادی پر کھانا بھی کھا لیں گے، کیونکہ دوستو اس زمانے میں جب شادیاں ہوا کرتی تھیں تو پورے گاؤں کے لوگ بن بلائے ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے تھے، جس پر سب لوگ بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک دوسرے کے گھروں میں، پورے گھروں میں ایک ایک دو دو چارپائیاں لے کر جس گھر میں شادی ہوتی تھی اس گھر میں رکھی جاتی تھی۔ کبھی کسی نے کوئی جلیبیاں نکلوا دیں، کبھی کسی نے چاول دے دیے، کبھی کسی نے دیگوں کا انتظام کر لیا۔ مل جل کر سب لوگ اس شادی والے گھروں میں کچھ نہ کچھ لے جاتے اور بن بلائے وہاں پر انوائٹ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ میرے والد نے بھی کہا چلو شادی بھی دیکھ آتے ہیں اور کھانا بھی کھا لیں گے۔ یہ سن کر میں تو بہت خوش ہوا، لیکن میرے چاچا پریشان بھی ہوئے کیونکہ رات کا ٹائم کافی ہو چکا تھا۔ شادی دوسرے پہاڑ کی طرف ہے، بہت دور ہے، چاچا نے کہا، لیکن میرے والد نے کہا کہ نہیں، آواز بہت ہی نزدیک سے یعنی قریب سے آ رہی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ اتنے میں میرے والد نے دیکھا کہ ایک روشنی سی بھی چمکتی ہوئی دور سے نظر آ رہی تھی، تو والد نے کہا وہ دیکھو روشنی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے وہاں شادی ہے۔ روشنی زیادہ دور تو نہیں، لیکن میرے چچا بھی پھر راضی ہو گئے، تو ہم تینوں ایک ساتھ روشنی کی طرف بڑھنے لگے، اور ڈھول کی آواز کی طرف ہم بہت آگے نکل چکے تھے، پر وہ روشنی دور سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب ہم وہ روشنی کے قریب پہنچے تو روشنی تب تک ختم ہو چکی تھی، وہاں کوئی روشنی ہی نہیں تھی، اور ڈھول کی آواز بھی ختم ہو چکی تھی۔ تو میرے والد بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے۔ وہ کہتے ہیں اب تو ڈھول کی آواز بھی بجنا بند ہو گئی ہے، اور جو روشنی ہمیں دور سے دکھائی دے رہی تھی وہ روشنی ہی نہیں ہے، اور دور دور تک پہاڑوں پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ ہی اب وہ روشنی تھی، نہ ہی ڈھول کی آواز تھی۔ جب میرے چاچا نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ بہت ہی دور تھی آواز اور روشنی بھی، چلیے اب واپس چلتے ہیں۔ جب ہم اپنے تینوں ہی واپس جانے لگے تو اچانک سے پھر ڈھول کی بجنے کی آواز سنائی دی، تو ہم وہیں رک پڑے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ ڈھول کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب ہم نے غور کیا، پہاڑ کے اندر کی طرف، یعنی لگا لیں جیسے ایک غار سا بنا ہوا تھا، لیکن وہ غار زمین سے بہت ہی نیچے کی طرف تھا، وہاں سے ڈھول کی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہاں کوئی روشنی تو نہیں نظر آ رہی تھی، صرف ڈھول کے بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو میرے والد نے کہا یہ تو پہاڑ کے اندر سے، یعنی جو غار سا بنا ہوا تھا ادھر سے سنائی دے رہی ہے۔ تو ہم نے چند قدم آگے ہی نیچے اپنا سر جھکا کر تینوں نے دیکھا، میں اپنے والد اور چچا کے ساتھ ہی تھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قطار کی شکل میں یعنی گولائی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دو لوگ آپس میں ڈانس کر رہے ہیں، اور سامنے دو لوگ بہت ہی خوبصورت لباس میں نیچے بیٹھے ہیں، جیسے کوئی شادی ہو رہی ہو۔ دو دولہا دلہن انہوں نے بالکل سامنے ہی بٹھائے تھے، اور بہت ہی خوبصورت وہ لوگ تھے، اور کچھ لوگ ناچ رہے تھے۔
ہم بہت خوش ہوئے، لیکن پریشان بھی میرے والد بہت ہوئے۔ میں تو بہت ہی خوش تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا ہمیں نیچے چلنا چاہیے، لیکن میرے والد نے کہا رک جاؤ، یہ کوئی انسان نہیں لگتے۔ تو میں نے کہا نہیں بابا، یہ تو انسان ہی ہیں اور وہ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ لیکن میرے والد نے کہا نہیں، دیکھو ان کی جو پاؤں ہیں وہ پیچھے کی طرف ہیں اور بال بہت ہی لمبے ہیں، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ انسانوں کے پاؤں پیچھے کی طرف بیٹا نہیں ہوتے۔ یہ دیکھ کر میرے چاچا اور میں بہت ہی خوفزدہ ہو گئے۔ میرے والد نے کہا چلو ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا اور اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ میرے والد بھی اور چاچا بھی میرے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ہم بہت ہی دور نکل آئے، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، وہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ جب ہم اپنے کمروں کے بالکل قریب ہی تھے تو ہمیں پیچھے سے کسی کی بولنے کی آواز سنائی دی، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ آپ قسمت والے ہو، آج بچ گئے ہو۔ لیکن پھر بھی نہ میرے والد رکے یہ آواز سن کر، نہ میرے چچا۔ ہم نے بڑی ہی مشکل سے اپنے کمروں میں آ کر ہی سانس لیا۔ پوری رات ہم نے اٹھ کر بیٹھ کر گزاری، اور جب دن کی روشنی شروع ہوئی تو ہم اپنے گاؤں میں آ گئے، اپنے گھر پر۔ گھر آ کر میری والدہ کے ساتھ میرے والد نے تمام ماجرا پیش کیا۔ میری والدہ اور میرے والد نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد شام کو ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے، اپنا سب کام دن کو ہی ختم کر لیں گے۔ آج تک میرے والد اور ہم وہاں شام کے بعد کبھی نہیں گئے۔ لیکن آج تک میں نے ان کے بارے میں اپنے والد سے نہیں پوچھا، نہ ہی میرے والد نے کبھی ان کا ذکر کیا۔ لیکن وہ مخلوق دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کوئی پری ذات تھے یا کوئی جنات۔ تو کیسا لگا دوستو آج کا واقعہ، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی واقعہ شیئر کرنا ہے تو آپ میرے نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب انمول کو اجازت دیں، شکریہ۔